اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہ۔ بحث چل رہی تھی کہ کتابت حدیث کے سلسلے میں دو طریقے کی احادیث اور روایات ہیں۔ حدیثوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جس میں کتابت حدیث کا جواز پیش کیا گیا ہے، کتابت حدیث کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے مد مقابل حدیث کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جس میں کتابت حدیث سے منع کیا گیا ہے۔ تو دو طریقے کی حدیثیں ہو گئی، ایک وہ حدیثیں کہ جو کتابت حدیث کو جائز قرار دیتی ہے، دوسرے وہ احادیث کہ جو کتابت حدیث کو جائز نہیں ٹھہراتی ہے، یعنی جس میں کتابت حدیث کے منع کیا گیا ہے۔ تو اب یہ دو طریقے کی حدیثوں میں ٹکراؤ اور تعارض پیدا ہو گیا، ٹھیک؟ تو تعارض کی صورت میں ظاہر سی بات ہے، اگر ہم کتابت حدیث والے پر عمل کرتے ہیں تو منع حدیث کی مخالفت ہوگی، منع حدیث پر اگر عمل کریں گے تو کتابت حدیث کی مخالفت ہوگی۔ تو تعارض کی صورت میں ضروری ہے کہ تعارض کو برطرف کیا جا سکے تاکہ انسان کمال اطمینان کے ساتھ اپنے وظیفے اور فریضے کو انجام دے سکے۔ جب تک کہ تعارض برطرف نہیں ہوگا، ٹکراؤ برطرف نہیں ہوگا، انسان اطمینان کے ساتھ اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتا، کشمکش میں رہے گا کہ بھائی یہ کیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں مخالفت کر رہا ہوں، ٹھیک؟ مخالفت والا کام کریں تو ایسا تو نہیں کہ یہ پہلے والے گروہ کی مخالفت کر رہا ہوں، سمجھ لیں؟ تو یہ اعتراضات چل رہے تھے، تو اس کے جوابات کے لیے اور تعارض کو دور کرنے کے لیے کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ پہلی بات جو کہی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ جو جواز حدیث والی روایات ہیں یہ ناسخ ہیں ان روایتوں کے لیے کہ جو منع حدیث پر دلالت کرتی ہیں، یعنی منع کتابت حدیث والی روایتیں پہلے تھیں، اس کے بعد جواز کتابت حدیث والی روایتیں بعد میں آئی ہیں، لہذا اب پہلی والی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا اب آپ جواز کتابت حدیث والی روایت پر عمل کیجئے۔ بعض نے اس کے برعکس کہا تھا، جبکہ برعکس والی بات قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اگر بعد والے کو یعنی اگر منع حدیث والے کو ناسخ مان لیا جائے تو پھر تو احادیث کی کتابت کا باب ابھی تک بند ہونا چاہیے تھا، اور جتنے بھی ہمارے پاس احادیث کے منابع ہیں، احادیث کی کتابیں ہیں، وہ سب اسی دور کی ہیں، بعد کی ہی ہیں۔ تو اگر منع کتابت والی حدیثیں ناسخ تھی تو کتابت حدیث میں اتنا سارا کام کیسے ہوا؟ یہ تو مخالف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ تھا۔ اس کے بعد ایک دوسرا یہ کہ منع حدیث والی جو روایتیں ہیں وہ زمانے خاص کے لیے تھی یا افراد خاص کے لیے تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب زمان سے مخصوص کر دیں گے، افراد سے مخصوص کر دیں گے تو بس انہی کے لیے منع کا حکم رہے گا، باقی لوگوں کے لیے منع کا حکم نہیں ہوگا۔ فرض کر لیں ایک محدود زمانے تک کے لیے جو ہے کتابت حدیث سے منع کیا گیا، کہا گیا کہ جب تک قرآن نازل ہو رہا ہے، جب تک کوئی قرآن کے مطالب سے، آیات کے جو اسلوب ہے، جو طریقہ ہے، جو وحی ہے، جب تک کہ اس سے اچھی طریقے سے آشنا نہیں ہو جاتے اس وقت تک کتابت حدیث کا جواز نہیں ہوگا لوگوں کے پاس، تاکہ آیات اور روایات آپس میں خلط ملط نہ ہونے پائیں۔ تو ایک ایسا وقت، ایک ایسا دور، ایک ایسا محدود زمانہ کہ جس میں آیات کا روایات سے ملنے کا خدشہ تھا، اس وقت تک کتابت حدیث سے منع کیا گیا۔ بعد میں جب
لوگوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی، آیات اور روایات کو تشخیص کی استعداد جب پیدا ہو گئی تو خود بخود وہ حکم کیا ہو گیا؟ میں نے کتابت والا حکم برطرف ہو گیا، اب آپ لکھیے کوئی بات نہیں، ٹھیک؟ مانے کہ یا ان افراد کے لیے کہ جن افراد کو صحیح طریقے سے کتابت نہیں آتی تھی، ان کے لیے کتابت سے منع کیا گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ جن کو کتابت آتی ہے ان کے لیے منع نہیں. یہ دو باتیں تھیں. آج تیسری، چنانکہ اسناد تاریخی برمی آید ابو بکر و عمر پس از رحلت پیامبر قصد نوشتن احادیث را داشتن. یہ اصل میں رد کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں کس پر جانتے ہیں؟ ان احادیث پر کہ جن احادیث کو منع کتابت حدیث کی دلیل بنا کر پیش کیا گیا ہے. تو ایسا ہے ہی نہیں کہ کتابت حدیث سے منع کیا گیا ہو. یہ جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں ان روایتوں پہ ہمیں اعتراض ہے. اگر ہم مان لیں کہ اللہ کے نبی نے اپنے فرمان کے ذریعے سے، اپنے دستور کے ذریعے سے کتابت حدیث سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو ایک بات یہ، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو تاریخ سے یہ ملتا ہے، یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رحلت پیغمبر کے بعد احادیث کی کتابت کا ارادہ رکھتے تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی نے منع کیا تھا کتابت حدیث سے، تو ابو بکر و عمر نے حکم پیغمبر کے خلاف جا کر کے کتابت حدیث کا ارادہ کیوں کیا؟ تو آپ کو یہ تصدیق، یا پھر ان کا اقدام غلط تھا، یا پھر یہ کہو کہ وہ احادیث نہیں تھی، بعد میں جعل کی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں. تو ایک بات یہ، چنانکہ اسناد تاریخی برمی آیا، جیسا کہ تاریخی سندوں کے ذریعے سے یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ حاصل ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ ابو بکر و عمر کے پہلے اور دوسرے خلیفہ پس از رحلت پیغمبر، اللہ کے نبی کی رحلت کے بعد قصد نوشتن احادیث را داشتند، احادیث کی کتابت اور اس کے لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے. بلے بعد از ان منصرف شدے، بعد میں کتابت حدیث سے ان لوگوں نے چشم پوشی کی، سر پہ نظر کیا، وَأَنَّ کنار گزاردند، اور اسے ایک طرف رکھ دیا. اگر احادیث من از رسول خدا صادر شده بود چگونه ابتدا تصمیم به کتابت گرفتند. یہ وہی کہ اگر واقعاً وہ روایتیں، وہ احادیث کہ جن کو منع کتابت کی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اگر واقعاً منع کتابت والی حدیثیں اللہ کی نبی کی طرف سے صادر ہوئی تھیں، تو پھر پہلے اور دوسرے خلیفہ نے کس طریقے سے حکم پیغمبر کے خلاف پہلے کتابت حدیث کا ارادہ کیا؟ آپ تو اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ حدیث لکھنا نہیں، تو پھر ابو بکر اور عمر نے حکم پیغمبر کے خلاف کتابت حدیث کا ارادہ کیوں کیا؟ ایک بات، بچرا پس از انصراف من را مستند بنہی رسول خدا نہ ساختن، اس وقت کیوں نہیں کہا؟ اس کے بعد پہلے تو ارادہ کیا، اور جب منصرف ہو گئے تو منصرف ہونے کے بعد کیوں نہیں اللہ کے نبی کی یہ حدیثیں لا کہ ہم اس لیے نہیں لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا؟ ایسا تو کہیں ہے نہیں. پہلے لکھنے کا ارادہ کیا تھا، ٹھیک، تو اگر حدیث منع جو ہے اللہ کے نبی کی طرف سے تھی تو اسے ارادہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک. یہ ایک اعتراض. اور کہہ دیا جائے کہ چلو وقتی طور پہ ارادہ کیا تھا، پھر جو ہے انہوں نے ارادہ چھوڑ دیا. تو اب سوال یہ ہے کہ جس وقت ارادہ چھوڑا ہے تو ارادہ چھوڑنے کی وجہ، اس کی دلیل میں لانا چاہیے تھا احادیث پیغمبر کو کہ ہم اس لیے کتابت حدیث نہیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، جبکہ یہ بھی نہیں ہے. دوسری باتیں، دوسری وجہ لائے
بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی دو اعتراض ہیں تاریخ کے حوالے سے، جناب تاریخ کے حوالے سے منع کتابت حدیث والی روایات پر دو اعتراض ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا تو تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عمر اور ابو بکر نے جو ہے کتابت حدیث کا ارادہ کیا۔ تو کیوں کتابت حدیث کا ارادہ کیا جب اللہ کے نبی نے منع کیا تھا؟ یعنی حکم پیغمبر کے خلاف گئے، اس کو بھی مسلمان تسلیم نہیں کرے گا۔ ٹھیک، پھر انہوں نے جو ہے ارادہ ترک کر دیا، یعنی احادیث کو نہیں لکھا۔ تو احادیث کو جب نہیں لکھا، کتابت حدیث کا ارادہ جب ترک کیا، ٹھیک، تو اس کے لیے ایک دلیل لانی چاہیے، اور دلیل میں یہی منع کتابت والی حدیث ان کو بیان کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے اس لیے احادیث نہیں لکھی کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے، جبکہ ابو بکر اور عمر کی طرف سے کوئی ایسا بیان نہیں ہے کہ اپنے ارادے کے ترک کی دلیل احادیث پیغمبر کو بنائے، بلکہ دوسری وجہ بیان کی ہے۔ یہ وجہ نہیں بیان کی ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا کتابت سے اس لیے ہم نہیں لکھ رہے ہیں، بلکہ دوسری دلیل تو یہ بنانا چاہیے تھا نا۔ اگر واقعاً قطعی طور پر، یقینی طور پر اللہ کے نبی نے کتابت حدیث سے منع کیا ہے تو ابو بکر و عمر کو چاہیے تھا کہ ترک کتابت حدیث کا جو ارادہ کیا ہے، ٹھیک، اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے اللہ کی نبی کی احادیث کو لاتے، کہتے کہ ہم اس لیے نہیں لکھ رہے چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ ٹھیک، سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، دیکھیں، بچرا پس از انصراف، کتابت حدیث سے منصرف ہونے کے بعد کیوں منع را مستند بنہی رسول خدا نہ ساختن، منع کتابت حدیث کو نہی پیغمبر کے ذریعے سے مستند اور مدلل کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں کہا کہ چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کتابت حدیث سے اس لیے ہم نہیں لکھ رہے ہیں، نہ بلکہ علل دیگر را پیش کشیدن، بلکہ احادیث نہ لکھنے کی ایک دوسری وجہ بیان کی۔ حدیث نہ لکھنے کی وجہ احادیث پیغمبر کو بتانا چاہیے تھا، لیکن احادیث پیغمبر کو دلیل کے طور پہ پیش نہیں کیا۔ احادیث نہ لکھنے کی وجہ کچھ اور بیان کی۔ انہا ہمیں می توانا شاہد باشد، یہ تمام باتیں، یہ تمام اعتراضات جو ہم نے کیے ہیں، یہ سب اس بات کے شاہد ہو سکتے ہیں کہ چنین احادیث از رسول خدا صادر نہ شدے اس، کہ اس طریقے کی حدیثیں اللہ کے نبی سے صادر ہی نہیں ہوئی ہیں۔ تمام وہ احادیث کہ جن احادیث کو منع کتابت حدیث کی دلیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حقیقت میں یہ احادیث زبان پیغمبر سے صادر نہیں ہوئی ہیں۔ پھر اب ایک سوال رہ جائے گا، پھر یہ احادیث آئی کہاں سے؟ اگر ان احادیث کو اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا ہے تو پھر یہ احادیث آئی کہاں سے؟ کہاں ہم اس کو آگے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال جو اعتراضات ہم نے کیے ہیں، ان اعتراضات سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کی جانب سے منع کتابت حدیث کی جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی کی نہیں ہیں، وہ جعل کی گئی ہیں، وہ گڑھی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کتابت حدیث سے کبھی منع نہیں کیا ہے، لیکن وہ حدیثیں تو ہیں نا، ابھی دیکھا آپ نے پڑھ کر کے۔ اب سوال یہ ایک رہ جائے گا کہ پھر یہ احادیث جو پیش کی جا رہی ہیں، یہ احادیث آئیں کہاں سے؟ کہ ہم اس کو آگے فصل میں بیان کریں گے۔ چلیں، دوسری دلیل منع کتابت حدیث کی عمل صحابہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کتابت حدیث پر پابندی کیوں لگائی گئی،
ایک تو دلیل وہ تھی کہ اللہ کے نبی نے منع کیا اس لیے. دوسری دلیل کیوں آخر کتابت حدیث پہ پابندی لگائی گئی؟ کہ عمل صحابہ بھی حجت ہے. جیسے قول پیغمبر حجت ہے، اسی طریقے سے عمل صحابہ بھی اہل سنت کے لیے حجت ہے. چونکہ صحابہ نے حدیث کی کتابت نہیں کی، کتابت حدیث سے دور رہے. اگر کتابت حدیث جائز ہوتی تو یقیناً صحابہ احادیث کی کتابت کرتے. صحابہ کا احادیث کو تحریر نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث کو تحریر میں لانا اور اس کی کتابت صحیح، یہ دلیل. ٹھیک. ہاں، تو یہ جو دو لکھا ہوا ہے نا، دو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی دوسری دلیل کس بات کی؟ منع کتابت حدیث کی. عمل صحابہ کا عمل ہے. دومین دلیلی کے اہل سنت می توانن بدان استناد جوین عمل ابو بکر و عمر پس از رحلت رسول خدا اس ذهبی گفتے. وہی ابھی جو اعتراض گیا ہے بالکل وہی ہے کہ دیکھو کس طریقے سے ابو بکر و عمر نے پہلے تو حدیثوں کو لکھنے کا ارادہ کیا، پھر نہیں لکھا. یہ جو نہیں لکھا یہ دلیل ہے کس بات کی؟ منع کتابت حدیث کی. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے کہ دوسری دلیل کس بات کی؟ منع کتابت حدیث کی، جس کو اہل سنت دلیل کے طور پر پیش کر سکتے ہیں، وہ ہے ابو بکر و عمر کا عمل. اللہ کے نبی کی رحلت کے بعد، رسول خدا کی وفات اور رحلت کے بعد ابو بکر و عمر کا عمل دلیل ہے اس بات کی کہ کتابت حدیث صحیح نہیں تھی. چنانچہ اہل سنت کے بڑے عالم ذہبی یہ کہتے ہیں کہ ان ابا بکر جمع احادیث النبی فی کتاب فبلغ عددها 500 حدیث ثم دعا بنار فحرقها. کہتے ہیں کہ ابا بکر نے اللہ کے نبی کی احادیث کو ایک کتاب کی صورت میں جمع کیا. ابو بکر نے احادیث پیغمبر کو جمع کیا ایک کتاب کے اندر. اس کتاب میں 500 ان روایتوں کی، ان احادیث کی تعداد 500 تک پہنچی. تمام احادیث پیغمبر کو جب ابو بکر نے جمع کیا تو وہ کل 500 احادیث تھی، یہ ایک کتاب کی شکل میں تھی. اس کے بعد ابو بکر نے آگ منگائی اور پھر تمام احادیث کو جلا دیا. اب سوال یہی ہے کہ کیوں آخر ابو بکر نے احادیث پیغمبر کو جلایا؟ منیز عائشہ نقل کر دے اس. اب یہ روایت عائشہ سے ہے کہ جمع ابی الحدیث عن رسول اللہ، میرے باپ ابو بکر نے نبی کریم کی احادیث کو جمع کیا، اکٹھا کیا. فکانت 500 حدیث، بکل 500 احادیث تھی. فبات لیل، یہاں تک کہ رات گزری. فلما اصبح، اور جب صبح ہوئی تو قال اے بنیجہ حلم الاحادیث التي عندکی، اے میری بیٹی جو احادیث تمہارے پاس ہے وہ احادیث لے کر کے آؤ. فجئتہ بہا، بس وہ احادیث لے کر کے میں حاضر ہوئی. فدعا بنار، پھر اس کے بعد مجھ سے آگ طلب کی. فحرقہا، بس ان تمام احادیث کو جلا دیا. ذہبی نے بھی نقل کیا اور اب یہ خود ابو بکر کی بیٹی عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میرے بابا نے احادیث پیغمبر کو جمع کیا تو کل 500 احادیث تھیں.
ٹھیک، رات گزری، صبح ہوئی، جب صبح ہوئی تو وہ سب میرے پاس ہی رکھی تھی کہ حدیثیں جو میرے بابا نے مجھ سے وہ احادیث طلب کی، میں وہ تمام احادیث لے کر کے آئی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آگ بھی لے کر کے آؤ، میں آگ لے کر کے آئی اور پھر ان تمام احادیث کو میرے بابا نے جلا دیا۔ فقلت لما حرقتها، ابھی ایسا کہتی کہ جب بابا نے جلا دیا مجھے بڑا تعجب ہوا، حیرت ہوئی کہ اللہ کے نبی کی یہ قیمتی احادیث یہ اس کو جلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا لما حرقتها، کیوں آخر احادیث کو آپ نے جلا دیا؟ قال، تو کہا خشیت ان اموت وہی عندی، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ احادیث تمہارے پاس رہیں۔ فیکون فیہا احادیث عن رجل قد ائتمنتہ ووثقت بہ ولم یکن کما حدثنی فاکون قد نقلت ذلک، کہہ رہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور یہ احادیث تمہارے پاس رہیں۔ فیکون فیہا احادیث عن رجل قد ائتمنتہ ووثقت بہ، کہ ایسا نہ ہو کہ ان احادیث میں کسی ایسے شخص کی، کسی ایسے فرد کی حدیث ہو کہ جس پر میں نے اطمینان کیا ہو، جس کو میں نے موثق سمجھا ہو۔ ولم یکن کما حدثنی، لیکن وہ اس طریقے سے نہ ہو جس طریقے سے اس نے بیان کیا ہے۔ فاکون قد نقلت ذلک، میں نے کسی اور طریقے سے نقل کر دیا، بیان کرنے والے نے کسی اور طریقے سے بیان کیا ہو اور میں نے کسی اور طریقے سے اسے نقل کیا ہو، لکھا ہو سکتا ہے کہ حدیث بیان کرنے والے اور میں نے لکھنے میں کیا ہے، اشتباہ ہو، اختلاف ہو۔ میری بڑی ذمہ داری ہے، چونکہ یہ حدیثیں میں نے لکھی ہیں، میں نے جمع کی ہیں، اگر ان احادیث کے درمیان کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے کہ جس کو میں نے نقل کرنے والے کے خلاف لکھ دیا ہو، یا نقل کرنے والے نے جس طریقے سے نقل کیا ہو اس طریقے سے میں نے نہ لکھا ہو، تو یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، نہ رہے گی بات، کوئی حدیث ہی نہیں رہے گی، تو کوئی ایسی حدیث کی جو ناقل کے خلاف نہیں۔ تو یہ دیکھو ایک وجہ کیا بتائی ہے، یہ وجہ نہیں بتائی کہ چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے نا، اگر اللہ کے نبی نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا تو ابو بکر کے لیے تو بہترین دلیل وہی تھی کہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کر دیتے، کہتے چونکہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ حدیث کو تحریر نہ کرنا، اور میں نے ان کے حکم کے خلاف لہٰذا میں ختم کرتا ہوں۔ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان احادیث کے بیچ کوئی ایسی حدیث نہ ہو کہ ایک موثق اور معتبر شخص نے جس طرح سے بیان کیا ہو میں نے اس طریقے سے نہ لکھا ہو، حدیث نقل کرنے والے، بیان کرنے والے، اور میرے لکھنے میں ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو، اشتباہ، اس لیے میں ختم کر رہا ہوں۔ اس کے بعد عمر سے کچھ اس طریقے سے نقل کیا جاتا ہے، کہتے ہیں انی کنت اردت ان اکتب السنن، ٹھیک، عمر کہتے ہیں کہ میں نے سنتوں کو تحریر کرنے کا ارادہ کیا۔ سنت سے مراد کیا ہے؟ احادیث پیغمبر۔ میں نے قصد کیا، میں نے ارادہ کیا کہ احادیث پیغمبر کو تحریر کروں، لکھوں۔ وَإِنِّي ذَكَرْتُ قَوْمًا كَانُوا قَبْلَكُمْ كَتَبُوا كَتَبًا فَاكْتَبُوا عَلَيْهَا وَتَرَكُوا كِتَابَ اللَّهِ، لیکن مجھے یہ یاد آیا، کیا ہے، ایک ایسی قوم کی بات یاد آئی کہ جنہوں نے اپنے نبی کی باتوں کو لکھا اور پھر اس نبی کے اوپر جو کتاب الہی نازل ہوئی تھی اس کتاب کو لوگوں نے نظر انداز کر دیا، چھوڑ دیا، اور اسی نبی کی باتوں کو پکڑ کے بیٹھ گئے۔ میں سوچنے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس امت کے ساتھ بھی وہی کھیل ہو، یہ امت بھی وہی کرے جو اس سے پہلے کی امتوں نے کیا، کہ نبیوں کے اوپر جو آسمانی کتاب نازل ہوئی تھی، جو کتاب جو صحیفہ لے کر کے آئے تھے،
ٹھیک، وہ صحیفہ ان کے پاس تھا، اس پر لوگ عمل کرتے رہے، اس کو دیکھتے رہے، لیکن جب نبی نے اپنے ارشادات لوگوں کو سنائے اور اپنے نبی کے ارشادات کو جب ان لوگوں نے لکھا اور جب ایک ذخیرہ ہو گیا تو اسی نبی کے ارشادات سے وابستہ ہو گئے اور کتاب الہی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، فراموش کر دیا۔ تو میں نے بھی ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی کی احادیث کو تحریر کروں، لکھوں، جمع کروں، لیکن پھر خیال آیا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ انہی احادیث سے وابستہ ہو جائیں اور کتاب الہی کو ترک کر دیں۔ اور خدا کی قسم میں کتاب الہی کو کسی بھی چیز سے کسی بھی حال میں تبدیل نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی چیز کتاب الہی کی جگہ لے یہ میں ہرگز ہونے نہیں دوں گا۔ اس میں بھی اس نے کیا کہا؟ نہیں کہا اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ابو نضرہ ابو سعید خدری گفت، اب یہ بھی ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ابو سعید خدری بھی پڑھتے ہیں، خدری بھی پڑھتے ہیں اس کو، اب صحیح تلفظ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ لو کتبت لنا فإنا لا نحفظ، لو کتبتم لنا فإنا لا نحفظ، اگر تم لوگ ہمارے لیے کچھ لکھتے تو ہم حفظ نہ کرتے۔ فقال لا نکتبکم ولا نجعلها مصاحف، لو کتبتم لنا، اگر تم لوگ لکھتے ہمارے لیے کچھ، فإنا لا نحفظ، تو ہم تمہاری اس لکھی ہوئی بات کو حفظ نہ کرتے۔ اگر کاش تم لوگوں نے کچھ لکھا ہوتا، لا نکتبکم، کہ ہم تمہارے لیے کوئی چیز نہیں لکھ سکتے، ولا نجعلها مصاحف، اور ہم اس کو مصحف تھوڑی بنائیں گے۔ مصحف ایک ہی یہ قرآن وہی رہے گا، ہم احادیث لکھ کر کے تمہارے لیے قرآن کے مقابلے میں ایک دوسرا مصحف نہیں بنانا چاہتے۔ بہر صورت یہ یہاں تک جتنی بھی باتیں کی گئی ہیں ان تمام باتوں سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رحلت پیغمبر کے بعد خصوصاً ابو بکر و عمر نے احادیث پیغمبر کو اس لیے نہیں لکھا کہ ان کو قرآن کے ساتھ مشتبہ ہونے کا خوف تھا یا اس میں کچھ غلطی کا خوف تھا، ٹھیک، کہیں انہوں نے منع کتابت حدیث کی دلیل کے طور پر احادیث پیغمبر کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ ان تمام باتوں کو ذکر کیا گیا ہے منع کتابت حدیث کی دلیل کے طور پہ، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ابو بکر و عمر نے جو ان کے پاس احادیث کا سرمایہ تھا اس کو جلا دیا، اسے جمع نہیں کیا، مصحف کی صورت میں اسے محفوظ نہیں کیا۔ ابو بکر و عمر کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ کتابت حدیث، تحریر حدیث صحیح نہیں۔ چلے آگے دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہوتا ہے۔